میں آپ ایک نیت کر لیں کہ یا اللہ کوئی ایسی چاہت، کوئی ایسی لذت جو تیرے اور تیرے حبیب کو ناپسند ہے، میں اس کی قربانی کرتا ہوں، دل ہی دل میں، اندر اندر ہی اندر میں اس کی قربانی کرتا ہوں۔ اے اللہ تو میرا جانے اور سب کچھ جانے، میرا ایک پل پل، میری ایک ایک چاہت کو تو جانے، اور میرے ایک ایک لمحے کو تو جانے۔ یا اللہ میں ساری قربانیاں، ورنہ ایک تو قربانی کرتا ہوں، ایک تو قربانی کرتا ہوں۔ کہا اپنے من کو منا لینا، اپنے نفس کو، اپنے اندر کو منا لینا۔ جس نے اس کو منا لیا وہ اللہ کا محبوب ہے، وہ اللہ کا ولی ہے، وہ اللہ کا دوست ہے، اور اللہ ایسے بندے کو پسند فرماتے ہیں، اللہ ایسے بندے کو محبوب رکھتے ہیں، محبوب رکھتے ہیں۔ کسی ایک چاہت کو، کسی ایک چیز کو اس کا فیصلہ کر کہ میں نے وہ قربان کر لیا، کسی ایک چاہت کو، کسی ایک چیز کو فیصلہ کر لیا۔ دو تین چیزیں اور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا جو اکثر غفلت ہو جاتی ہے، اس کا نقصان ہوتا ہے۔ ایک تو جانور کے سامنے جانور کو ذبح کیا جاتا ہے۔ کسی ایک اللہ والے تھے، اللہ نے ان کو جانوروں کی بولیاں سجھائی تھی۔ جانور، ہر جانور بولتا ہے، پر مجھے آپ کو سمجھ نہیں آتا۔ تو کہا ایک دفعہ ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح کر رہے تھے، تو وہ جانور بولا، جس کے اوپر چھری پھر رہی تھی، وہ بولا، اے اللہ اس کو برباد کر جس نے میرے دوست کو دکھ دیا۔ میرے اوپر تو چھری پھر گئی، پر میرا دوست سامنے کھڑا ہے جس نے اس کو دکھ دیا، اے اللہ اس کو برباد کر۔ پر میں کچھ ہی عرصہ ہوا، وہ بہت بڑا سخی تھا، شہر کے نامور لوگوں میں سے تھا۔ کچھ ہی عرصہ ہوا، اس کا سب کچھ ختم ہو گیا، اور فقراء اور غرباء اور مساکین میں شامل ہو گیا۔ کسی کو پتہ نہ چلا کہ کیسے ہوا۔ کوئی کہتا تھا یہ وجہ بنی، کوئی کہتا تھا یہ وجہ بنی، لیکن اس صاحب نظر درویش نے کہا کہ میں نے خود قانون سے سنا تھا، اے اللہ اس کو غارت کر، برباد کر، جس نے میرے دوست کو اذیت دی، جس نے میرے دوست کو تکلیف دی۔ ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کیا جائے، اس کو چھپا دیا جائے۔ دوسری چیز، چھری ہمیشہ تیز ہو، بار بار اس کو دیکھا جائے، چھری ہمیشہ تیز ہو، اس کو کند چھری سے اذیت نہ دی جائے۔ پہلی اذیت کہ ایک جانور کے سامنے دوسرا جانور ذبح کیا جائے۔ دوسری اذیت کہ اس کو کند چھری سے اذیت دی جائے اور تکلیف دی جائے۔ تیسری چیز فرمایا کہ جتنا ہو سکے قربانی کے جانور کے ایک ایک حصے کو ضائع ہونے سے بچایا جائے، ضائع ہونے سے بچایا جائے۔ کسی کی زبان والے یا بے زبان کے کام آ جائے، انسان کے کام آئے یا حیوان کے کام آ جائے، وہ ضائع ہونے سے بچایا جائے۔ اللہ پاک نے نعمتوں کی قدردانی پہ نعمتوں کی واپسی لکھی، نعمتوں کی قدردانی پہ نعمتوں کی واپسی لکھی۔ جتنی نعمتوں کی قدردانی ہوگی اتنا نعمتیں پھر لوٹ کے ملیں گی اور واپس ملیں گی، جتنے نعمتوں کی قدردانی ہوگی۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن سے نعمتیں چھن جاتی ہیں، اس کی وجہ
قدردانی نہ کرنا ہے، بے قدری کرنا ہے۔ اس لیے حدیث کا مفہوم ہے بہتے پانی سے بھی اگر وضو کریں، دریا، ندی، نہر سے، تو بھی پانی میں احتیاط کریں، خرچ میں احتیاط کریں۔ پانی میں احتیاط کریں، خرچ میں احتیاط کریں۔ میں نے جب سے یہ بتانا شروع کیا، اگلی بات بتا رہا ہوں، کتنے لوگ ایسے ہیں انہوں نے اپنے رزق کو دیکھا، کہیں میرا رزق مشکوک تو نہیں ہے، تو اس رزق کو اگر کہیں تھوڑا سا بھی مشکوک محسوس ہوا تو کسی ایسے بندے سے قرضہ لیا جس کا رزق حلال طیب تھا، اس سے قرضہ لے کے قربانی کی، اور اس کے قرضے کے عوض میں اپنے پیسے اس کو دے دیے اور حلال طیب رزق سے قربانی کی۔ خون چاٹ جاتے تھے مشرکین، ننگا طواف کرتے تھے مشرکین مکہ، صدیوں لڑائیاں اور دشمنیاں چلتی تھی، شرک کرتے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، اور بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے۔ کہ جب کعبے کا بنانے کا وقت آیا تو پیسے جمع کیے، اتنے پیسے جمع نہ ہو سکے کہ پورا کعبہ بناتے، کعبے کا کچھ حصہ چھوڑ دیا جس کو آج حتیم کہتے ہیں۔ رزق حلال لگا کعبے کی تعمیر پہ، اور اتنا پیسہ جمع نہ ہوا کہ پورا کعبہ تعمیر کر لیتے۔ آج جو کعبے کا حصہ گول حتیم کہتے ہیں، یہ اصل میں کعبے کا حصہ ہی ہے اور کعبہ بھی ہے۔ پر رزق حلال لگائے، اپنے روزوں پہ، اپنی عبادات پہ، اپنی قربانی پہ، اپنے رزق پہ بہت حساس، بہت باریک نظر رکھے کہ میری قربانی کیا اس کے اندر کوئی مشکوکات تو نہیں۔ میں قیامت کے دن جب بندہ قبر سے اٹھے گا تو سونے کی تاریں ہوں گی اور ایک جانور ہوگا جو اس کے قبر کے پاس کھڑا ہو، اور فرمایا جائے گا یہ قربانی کا جانور ہے جو تو قربانی کرتا تھا، اور انسان اس جانور پر سوار ہوگا اور آخرت کی ساری گھاٹیاں وہ جانور طے کرا کے اس کو جنت میں لے جائے گا۔ لیکن وہ جانور ہوگا جو رزق حلال طیب اور طاہر سے لیا گیا، وہ چھوٹا ہو، وہ بڑا نہ ہو، کوئی بہت مہنگا نہ ہو، یہ ضروری نہیں، لیکن حلال طیب طاہر، اور جتنا حلال طیب طاہر ہوگا اتنا اللہ کی بارگاہ میں قبول، محبوب اور مقبول ہوگا، اور اللہ کے ہاں اس کی عظمت اور قیمت ہوگی۔ تو ان چیزوں پہ نظر بہت رکھیں اور ان چیزوں کو احتیاط کریں تاکہ ہماری زندگی میں قربانی ہو تو وہ قیامت کے دن کام آئے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں دنیا میں قربانیاں کرتا تھا، آج قبر سے اٹھتے ہوئے قیامت کے دن مجھے دائیں بائیں کچھ نظر نہیں آ رہا، میں نے تو دنیا میں سنا تھا کہ سواری ہوگی، وہ کہاں گئی؟ وہ شرائط، اس پہ محنت کریں، میں بھی کروں، ہم سب یاد دہانی کے محتاج ہیں، آپ بھی کریں، اور اس پہ ضرور نظر رکھیں۔ اللہ پاک جل شانہ ہماری حاضری کو قبول فرمائے، ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے، اور غریبوں کو تلاش کریں جن کے ہاں قربانی نہیں ہوئی، تلاش کریں، میں لفظ تلاش کہہ رہا ہوں، اور ان تک قربانی کا گوشت پہنچائیں۔ اور ایسے غریب جو سوال نہیں کر سکتے، ایسے غریب جو سوال نہیں کر سکتے، ان تک قربانی کا گوشت پہنچائیں اور ضرور تلاش کریں۔ اس سے انشاءاللہ
آپ کے ہاتھ خیر کی طرف اٹھیں گے اور انشاءاللہ آپ خیر کے متلاشی بنیں گے۔ پہلے آسمان پہ ایک فرشتہ ہے، وہ ہمیشہ اعلان کرتا ہے خیر کا متلاشی جلدی کر۔ تو جو غریبوں کو، ضرورت مندوں کو تلاش کرے گا انشاءاللہ وہ خیر کا متلاشی ہے۔ اللہ پاک جل شانہ ہمیں خیر کا متلاشی بنائے۔ تو 5:15 بجے اعلان تھا کہ انشاءاللہ یہ تو ضحیٰ ہوگی 5:15 بجے، تو عید کی نماز کی ترتیب آپ سمجھ لیں اور اس کے مطابق انشاءاللہ تعالی نماز ہوگی، پھر خطبہ ہوگا، خطبے کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی۔ اللہ پاک قبول فرمائے اور محبوب فرمائے۔ جزاک اللہ۔ صفحہ درست فرما دیں۔ نماز عید کی ترکیب سماعت فرما لیں۔ 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ واجب 6 زائد تکبیرات کے ساتھ۔ پہلی تکبیر میں اللہ اکبر کہہ کر امام ہاتھ باندھ لے گا، پھر اللہ اکبر کہہ کر امام ہاتھ چھوڑ دے گا، پھر اللہ اکبر کہہ کر امام ہاتھ چھوڑ دے گا، پھر اللہ اکبر کہہ کر امام ہاتھ باندھ لے گا اور باقی رکعت مکمل ہوگی۔ اسی طرح دوسری رکعت بھی امام تلاوت کرے گا اور رکوع میں جانے سے پہلے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیے جائیں گے، پھر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیے جائیں گے، پھر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیے جائیں گے اور باقی نماز مکمل ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أهوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى وسنيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن
إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد.
الحمد لله نحمدك ربي ونستعينك ونستغفرك ونتوب إليك ونثني عليك الخير كله. لك الحمد يا إلهي وخالقي وخير كله، وليس بهذا الشكر في فضائلك. أنت الذي أوجدتنا ورزقتنا، وحاشك ربي أن تخايب سائلك. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا، الحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله الذي جعل منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، وعلم التوحيد وأمر بالإسلام. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذين هدانا إلى دار السلام. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين قاموا بإقامة الأحكام وبذلوا أنفسهم وأموالهم في سبيل الله، فيا لهم من كرام وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. يا معشر المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها، حجاج بيت الله الحرام، خير وصية تصدع البدوام تقوى الملائكة العلام. أما بعد، فاعلموا أن يومكم هذا يوم عيد شرع لكم فيه مع عمل أخر ذبح الأضحية بالإخلاص وصدق النية، وبين بيه وصفيه صلى الله عليه وسلم وجوبها وفضائلها، ودون علماء أمته في سننه في كتب الفقه المسائلها. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. فقال عليه الصلاة والسلام: ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إحراق الدم، وإنها لتأتي يوم القيامة بقرنها أشعارها وأضلافها، وإن الدم لا يقوم من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض فطيبوا بها نفسا. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. وقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما هذا الأضاحي؟ قال: سنة أبيكم إبراهيم. قالوا: فما لنا فيها يا رسول الله؟ قال: بكل شعرة حسنة. قالوا: فسوف يا رسول الله؟ قال: بكل شعرة من السوف حسنة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. وقال عليه الصلاة والسلام: من وجد سعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يحضر مصلانا. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. وقال ابن عمر: الأضاحي في يومان بعد يوم الأضحى، وهذا بعض من الفضائل، وتعلموا من العلماء المسائل. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. يا معشر المسلمين، وفود الحجيج المباركة وعيدكم مباركة، وحج مبرورا، وسعي مشكورا، وذم مغفورا، وكلكم عام وأنتم بخير، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،
وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وبارك على سيدنا ومولانا محمد وأزواجه وذرياته وصحبه أجمعين. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقضاهم علي، وفاطمة سيدة النساء أهل الجنة، والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وحمزة أسد الله وأسد رسوله رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبه. الله في أصحابي لا تتخذهم من بعدي غرضا، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فبغضي أبغضهم. وخير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. والسلطان العادل المسلم ذل الله في الأرض، من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وهم وأعظم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون. آمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. یا اللہ ہمارا عید کی نماز پڑھنا قبول فرما. یا اللہ ہماری قربانیوں کو قبول فرما. یا اللہ جو لوگ قربانی نہیں کر سکے ان کو قربانی کرنے کی توفیق عطا فرما. اور یا اللہ جنہوں نے قربانی کی، یا اللہ ان کی قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ قربانی کو ریاکاری کا ذریعہ نہ بنا. یا اللہ قربانی کو قبول فرما. یا اللہ جو لوگ قربانی کر رہے ہیں، یا اللہ ان کی قربانی کو قبول فرما کر ان کے مسائل، مشکلات، پریشانیاں حل فرما. یا اللہ ہمارے وطن کی حفاظت فرما. یا اللہ وطن کی چھاونیوں کی حفاظت فرما، وطن کے ایوانوں کی عدالتوں کی حفاظت فرما. یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما. یا اللہ ہم سب کا آنا، بیٹھنا، پڑھنا قبول فرما. یا اللہ اپنی بارگاہ میں ساری دعائیں قبول فرما. یا اللہ جو مانگا قبول فرما، جو نہیں مانگا قبول فرما، جو نہیں مانگ سکے یا اللہ دل میں تھا قبول فرما. یا اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا، چاہا، لکھا، سب کی دعائیں قبول فرما. یا اللہ ہماری قربانی اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرما. اور یا اللہ جو لوگ حج پہ ہیں یا اللہ ان کا حج قبول فرما. یا اللہ ہمیں بھی حج کرنے کی ہر سال توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک. سب حضرات کو عید مبارک. اللہ پاک آپ کی حاضری قبول فرمائے، آپ کی قربانیاں قبول فرمائے. جزاک اللہ.